کراچی کے ضمنی بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں، جن کے مطابق پیپلز پارٹی 7 یونین کونسلز، جماعت اسلامی 4 یونین کونسلز میں کامیاب ہوئی ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہے یہ سندھ کا۔ عبد القادر ہیں پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 3243 اور UC 2 لیاری کا یہ نتیجہ ہے، یہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہاں سے کامیاب ہوئی ہے۔ اسی طرح UC 8 مومن آباد کا نتیجہ ہے۔ ارشد خان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جنہوں نے 2664 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں سے یہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ کراچی کے ضمنی بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ میدان مارا ہے۔ جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے UC 6 نارتھ ناظم آباد سے، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ فیصل نسیم جو کہ امیدوار تھے جماعت اسلامی کے، 4055 ووٹ ان کے حصے میں آئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک اور امیدوار تھے محمد ایوب، UC 8 لانڈی کا یہ نتیجہ ہے، کامیاب قرار پائے ہیں محمد ایوب، جنہوں نے 1695 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور UC 8 کی یہ سیٹ تھی لانڈی سے۔ جماعت اسلامی یہاں سے کامیاب قرار پائی ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک اور کامیابی سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسد حسین جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، UC 3 کرنگی سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ 3412 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق محمد عارف تونولی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، 3009 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، یہ نتیجہ ہے UC 2 بلدیہ ٹاؤن کیماڑی کا۔ تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، نتائج مکمل ہو چکے ہیں۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق پیپلز پارٹی 7 یونین کونسل، جماعت اسلامی 4 UCs میں کامیاب ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار تھے نور الاسلام، ضلع غربی UC نمبر 2 سے 4778 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور ضلع غربی کی UC 2 کی یہ سیٹ جماعت اسلامی نے اپنے نام کی ہے۔ ضلع وسطی کی بات کی جائے، نیو کراچی UC نمبر 4 کی، تو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے محمد عامر، یہ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ان کی جانب سے 2244 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں۔ PTI کا کراچی کے بلدیاتی ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا الزام، الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی، انتخابی عمل اور الیکشن کالعدم قرار دیا جائے۔ PTI نے الیکشن کمیشن کو خط میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو کراچی کا ضمنی بلدیاتی الیکشن کا دھاندلی کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ PTI نے کراچی کے بلدیاتی ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے، اور انہی الزامات کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، انتخابی عمل اور الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں یہ مطالبہ کیا ہے۔ ادھر جماعت اسلامی نے کراچی کے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کر کے ہمارے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ووٹ مجموعی کاسٹ شدہ ووٹوں سے بھی زیادہ نکل رہے ہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، نتائج تسلیم نہیں کریں گے، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور پھر آج دن بھر ان نئی کراچی ٹاؤن میں جو 2 UCs تھیں، ان دونوں UCs پہ انہوں نے مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کی، مارا ہمارے ساتھیوں کو، زخمی کیا صبح، اور پھر اس پر بھی بس نہیں کی، ہمیں بیلٹ پیپر ملے ہیں ان کے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، UC 4 ہے، ایک اسٹیشن پہ اگر 150 ووٹ ٹوٹل کاؤنٹ ہوئے، جو سارے پولنگ ایجنٹ بتا رہے ہیں کاسٹ ووٹ جو ہیں، تو اس میں سے 450 پیپلز پارٹی کے نکل رہے ہیں۔ وہ کہاں ہے نئی کراچی میں پیپلز پارٹی؟ کوئی مجھے بتائے تو صحیح۔ اسی طرح سے نارتھ کراچی میں بھی بہت ساری جگہوں پر انہوں نے کاؤنٹنگ ہی روکی ہوئی ہے، تاکہ اپنی مرضی کے نتائج جو ہے وہ یہ بنا سکیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد انہوں نے کھلے عام فائرنگ شروع کر دی، کیمپ اکھاڑ دیا، نہ کوئی پولیس آ رہی ہے، نہ رینجرز آ رہی ہے۔ کوئی ہے اس ملک میں جہاں پر ہم کہہ سکیں کہ جمہوریت کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اور یہ کر کون رہا ہے؟ جو جمہوریت کے نام کی مالا جپتے ہیں سب سے زیادہ، آئین پڑھاتے ہیں ہمیں۔ کورنگی میں اس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ لاڈی ٹاؤن کی UC ہم جیت چکے ہیں، نارتھ ناظم آباد کی UC 6 ہم جیت چکے ہیں، اس کے رزلٹ تقریباً ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ 4 وارڈ ہم جیت چکے ہیں جہاں الیکشن تھا، صفورہ میں، PIB میں، محمد علی سوسائٹی میں، اور ماڈل ٹاؤن کے ایک وارڈ میں۔ یہ اگر طاقت کے ذریعے سے
लोगों की राय को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। अवामी पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने जमात इस्लामी और पीटीआई के इल्ज़ामात को रिवायती करार दे दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोटिंग जारी थी, लेकिन पीटीआई ने शिकस्त देकर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं। सईद गनी ने सियासी मुखालिफिन से पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। अफसोस इस बात का होता है कि जमात इस्लामी पता नहीं क्यों ये ज़हन बना के बैठी है कि जो इलेक्शन कराची में होगा उसने जीतना है। भाई इंतखाब होता है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। 11 सीटें थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 11 जीतें, हम 11 नहीं जीते। हम अभी तक 5 जीते, हो सकता है कि एक आधी और उसमें इजाफा हो जाए, लेकिन हम 11 की 11 सीटें नहीं जीत सकें। अगर आप नताइज उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहीं पीटीआई को भी वोट पड़ा, कहीं जमात इस्लामी को वोट पड़ा, कहीं पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और जहाँ जहाँ जिसने जितनी मेहनत की उस जमात ने तो वोट ले लिया। लेकिन आज शाम को आपके इल्म है कि 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म होता है, और 5 बजे जितने वोटर्स उस बाउंड्री के अंदर होते हैं उनको वोट डालने की इजाज़त होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली 5 बजे वोटिंग बंद नहीं होती, वोटिंग 5 बजे के बाद बंद होती है। लेकिन पीटीआई के बुकरातों ने 5 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये फरमाया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने नताइज बदलने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक वोटिंग चल रही है और इल्ज़ाम पहले से लगाना शुरू कर दिए। आगे बढ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का पाबंद करता है, तो इस पर अमल दरामद हमारा फ़र्ज़ है। लाहौर में मिनॉरिटी राइट्स फोरम से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फैसला चैलेंज ना हो तो फिर ये हतमी होता है। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that, instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard, because no judgment is binding unless it becomes final. But if a judgment is not challenged, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. And we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It has a force of its own. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. Our judgments have the force of moral authority when they are given in accordance with the Constitution and the law of Pakistan. आपकी और आपकी फैमिली के खिलाफ ऑडियो लीक्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस मुस्कुराए और होंठों पर उंगली से खामोश रहने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस आप दुआ किया करें। किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपेगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है सर। थोड़ा रास्ता थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपेगेंडा, कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? ये सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान सर से पांव तक मक्कार,
سابق دور حکومت میں ہمارے خلاف بنایا گیا بیانیہ بے بنیاد نکلا، تمام حربوں کے باوجود انہیں ناکامی ہی حاصل ہوئی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کا جھوٹ اب قوم کے سامنے آ رہا ہے، محسن کو شخص جلد اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ میرے خلاف بدنیتی سے ایک کیس بنایا گیا تھا، جھوٹا بالکل غلط الزامات تھے، اور وہ 2 سال این سی نے اس کی تحقیق کی، اور نہ صرف برطانیہ کے کونے کونے میں بلکہ سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں، اور نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے سیف ہیون میں پوری تحقیق کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کلین چٹ ملی۔ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور پاکستان کے وہاں پاکستان سب سے ہوا، لیکن اس کی بدنامی کے لیے پاکستان عمران نیازی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بے شمار پیسہ بھی لگایا، وقت ضائع کیا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے تمام حربے استعمال کی، لیکن رب تعالیٰ کے کرم کے پاکستان کی عزت محفوظ رہی، بلکہ عزت بڑھی ہے۔ یہ جو کتنے پیسے اس میں لگے وہ میں ضرور اس کی وزیر اعظم صاحب، ایک کوشچن میرا کہ یہ عمران خان صاحب اب تک ناکام ہو رہے ہیں، اور اب پھر 14 مئی کو الیکشن لینے میں بھی ناکام رہے، ایک دفعہ پھر وہ سڑکوں پہ آنے پہ اعلان کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا بند ہونا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اوپر بیٹھا ہے، اس کو منظور ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا جھوٹ پوری قوم کے سامنے آ رہا ہے، سر سے پاؤں تک جھوٹا، مکار اور موسم خوش آدمی ہے۔ انشاءاللہ ضرور اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تھینک یو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بحران میں پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے۔ بحران کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے ججز کو پارلیمنٹ کے کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ ہمارے ہمسائے میں جو ادارہ ہے اس نے ہم سے ایک تاریخ کی پروسیڈنگز مانگی ہیں، ایک نہیں 100 دفعہ پروسیڈنگز دیں۔ ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، ہماری کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ کا احترام ہے، لیکن جناب اعلیٰ اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 2 جج جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں، بینچ سے ریکیوز کر لیا انہوں نے، اور دوبارہ 3-2 کا جب بینچ بنایا گیا انہی 2 ججوں کو جو ہے ادھر بٹھا دیا گیا۔ استدعا ہے جناب اسپیکر کہ آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بھیجیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، یہ ٹریسپاس ہے جناب اسپیکر۔ وہ خود بیٹھ کے پہلے مذاکرات کریں، اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی، اس کے بعد ہمیں ہدایات ایشو کریں۔ ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا جناب والا۔ یہ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے پرائم منسٹر کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی۔ وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے۔ ادارے کے عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اپنی حدود میں، اپنی آئینی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں۔ ہمیں بھی حساب دیا جائے، ہم نے بہت حساب دیے ہیں، ہماری تاریخ میں بھی ہے، ہم نے بھی آمروں کی حمایت کی ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کی ہے، انہوں نے قیمت نہیں ادا کی ہوئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی عمران خان پر تنقید، کہتے ہیں کہ ایک شخص اداروں کو بدنام کرنے کی حد عبور کر چکا، جسے اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں عمران خان کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بہت کچھ ہو چکا۔ غیر ملکی جن کی گزشتہ روز کی تقریر سننے کے بعد کوئی محب وطن اس کی پیروی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ شخص میرے آباء و اجداد، بچوں اور ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں ہم سب نے دفن ہونا ہے۔ ہم ایک شخص کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری اقدار اور ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ یہ شخص اپنے معصوم کارکنوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں اس کا زوال دیکھ رہا ہوں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ عدلیہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق طلب نہیں کر سکتی۔ لاہور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دفتر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوری قوتیں پارلیمان کی پشت پر کھڑی ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کی پشت کے اوپر کھڑی ہیں، چونکہ چند مخصوص جج صاحبان ایسے فیصلے کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں جو ایک خاص سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے مترادف ہیں۔ عدالت کے فیصلوں سے
ملک میں عدم استحکام ہو، ملک میں انتشار پھیلے، تو پھر وہ رول آف لا نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اور اسی وجہ سے اب پارلیمنٹ نے جو موقف اپنایا ہے اس کی عوام میں بھی پذیرائی ہے، چونکہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی سپریم کورٹ کے حوالے سے کی ہے وہ چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات کو سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے ساتھ ادارہ جاتی طور پہ مشروط کرتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، الیکشن اسی سال ہوں گے، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بدبخت ہے، بدبخت تولا اس کے ساتھ ہے، یہ ایک فتنہ ہے جس کا جلد خاتمہ ہونا چاہیے ورنہ قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ عمران خان تم ایک فتنہ ہو، تم اس ملک میں فساد چاہتے ہو، ہم انشاءاللہ تعالی تمہارے اس فتنے کو الیکشن میں عوامی ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس کو دفن کریں گے۔ اور یہ وقت ہے کہ تم آؤ بیٹھو، سیاستدان بنو، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھو، سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھو اور یہ طے کرو کہ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے۔ الیکشن فری ہونا چاہیے، الیکشن فیئر ہونا چاہیے، الیکشن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے رزلٹ کو ہر کوئی تسلیم کرے۔ یہ باتیں ہیں وہ جو اس وقت کرنے والی ہیں، تو پھر الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوگا، فری ہوگا، فیئر ہوگا اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ایک بار پھر پی ڈی ایم پر برس پڑے، کہا کہ پی ڈی ایم عدالتوں کے نہیں مانتی بلکہ وہ خود کو آئین سمجھتی ہے، پورے ملک کو جیل بنا دیا گیا، اس ہفتے سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آئے گا، مونس الہی تب واپس آئیں گے جب نواز شریف پاکستان آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کی اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو۔ پرویز الہی نے پیش گوئی کی کہ اسی ہفتے سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ سامنے آئے گا، پی ڈی ایم نے پورے ملک کو جیل بنا دیا ہے، ہر کوئی ضمانت کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے سوائے اسلام آباد کے بعد سارے ملک کو ایک جیل میں کنورٹ کر دیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، بھارت میں بلاول بھٹو زرداری سے کسی نے ہاتھ تک نہیں ملایا، خواجہ آصف نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں۔ پرویز الہی نے مزید کہا، اس وقت برطانیہ میں عدلیہ مخالف سازش ہو رہی ہے، نواز شریف اپنے بھائی کو ہدایات دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا اقتدار میں آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مردم شماری میں کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو گنا ہی نہیں جا رہا، سندھ کے شہری علاقوں کو نکال دیا جائے تو باقی صوبہ صرف 2% ٹیکس دیتا ہے۔ حیدرآباد میں شہری سندھ کا مقدمہ کے موضوع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سندھ کے بیٹے ہیں، جن حالات کا شکار سندھ کے شہری علاقے ہیں حکمران اس کا ادراک کرنے کو تیار نہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے زبان کی بنیاد پر زیادتیاں ہوئیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ہم شہری سندھ کا مقدمہ عوام، عدلیہ اور ریاستی اداروں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں، انسان ہیں۔ جب سے مردم شماری شروع ہوئی ہے اس وقت سے اپنے آپ کو گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح ہسپتال میں زیر علاج کونگو وائرس کے مزید 2 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خطرناک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد اب 4 ہو گئی ہے۔ فاطمہ جناح چیسٹر اینڈ جنرل ہسپتال کے ذرائع کے مطابق ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج کونگو وائرس کی 5 مریضوں میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، جن میں ایک 20 سالہ کچلاگ کی رہائشی خاتون بھی شامل ہے۔ دوسرے جاں بحق ہونے والے مریض کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ ہسپتال میں زیر علاج مزید 3 مریضوں میں 2 خواتین ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران کونگو وائرس کے شکار 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 8 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ تھیٹر اور ڈراموں کے معروف اداکار شبیر رانا عارض قلب کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے۔ اپنے چہرے کے خد و خال اور انداز گفتگو کے باعث شبیر رانا کو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا دلیپ کمار بھی کہا جاتا تھا۔ نرم مزاج اور خوش اخلاق طبیعت رکھنے والے شبیر رانا کی عمر 77 برس تھی۔ وہ 1946 میں والدین کے ساتھ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے اور اداکاری سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ شبیر رانا نے لیجنڈ اداکار معین اختر کے ساتھ تھیٹر میں بھی کام کیا۔ مزاحیہ ڈراموں میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔